السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم اور آیت نمبر ہے 75 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعۃ فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، فی الضلالۃ ضاد لام لام گمراہی میں، فلیمدد میم دال دال پس ضرور ڈھیل دیتا ہے، لہ الرحمن اس کے لیے رحمان، مدا خوب ڈھیل مہلت، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب ہوا عذاب، و اما الساعۃ ہا قیامت کی گھڑی، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من کون ہے، ہوا وہ جو، شر مکانن بدترین مقام میں، واضعف اور زیادہ کمزور ہے، جندن جیم نون دال لشکر کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر جو بھٹکنے میں مبتلا ہے مراد رحمان ڈھیل دیتا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو وہ گمراہی میں رہ ہی نہیں سکتا، کب تک پکڑ لے، اس کی پکڑ کب تک ہے، عذاب کے دن تک۔ بعض اوقات گمراہ کن لوگوں پر ساری زندگی کوئی عذاب نہیں آتا تو ان کے لیے قیامت ہے، یعنی اللہ کے پکڑنے کے طریقے کون کون سے ہیں، نمبر 1 عذاب، نمبر 2 یا پھر قیامت کے روز۔ تو جب کافروں کو قرآن کی بات بتائی جاتی تو فوراً ہی موازنہ کرنے لگ گئے، ظاہری مقام یعنی احسن ندیہ کا متضاد اضعف جندہ، اور دوسرے نمبر کے کہ ہماری مجلس بڑی شاندار ہے، کسی شخص کا علم، مال، عہدہ، دنیاوی اعتبار سے جو بھی انسان کو بڑا بنانے میں درکار ہوتی ہے، جس سے اس کا مقام بنتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اس کے میل ملاپ کے لوگ کون ہیں، ظاہری مقام اور مجلس کیا ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظرین احباب کو لیں تو اس کی بات مان لیں، اور جو خود بھی یتیم کے طور پر پرورش پا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الوعد تھے، لیکن وہ کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا ہدایت، والباقیات اور باقی رہنے والیاں، الصالحات نیکیاں ہیں، خیرن جو بہتر ہے، عندہ نزدیک، ربی کا تیرے رب کے، ثواباً ثواب میں، وخیرن اور بہتر ہیں، مردہ را دال دال انجام میں۔ ایک دوسرا مرتبہ بھی کھلا ہے، وہ کون سا ہے، وہ ہے ہدایت کا، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک درخت کے پودے کی طرح، ابتدا میں بیج سے، درمیان سے یعنی بیج پھوٹتا ہے، اور بیج جو سا ہوتا ہے سیڈ، یعنی وہ ایمان ہے، پودے کی حفاظت کرتے تو مضبوط اور گھنا ہو جاتا ہے، پھر ان گنت پھول اور پھل لگتے ہیں، خیر بڑھنے لگتی ہے اور شر سمٹنے لگتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي کیا پھر دیکھا تم نے اس شخص کو، کفر بآیاتنا جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، وقال اور کہا،
لَأُوتَيَنَّ البتہ ضرور دیا جائے گا، مالًا مال، وولدا اور اولاد۔ تو دیکھیں کیا تو نے بھی دیکھا ہے جس نے، یعنی یہ وہ کون سا اس کے اندر شخص ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ابن حباب بن عرت کہتے ہیں کہ میں ایک لوہار تھا، میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا جو کہ کافی قریشی سردار تھا۔ میں نے جب تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ میں تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک تو حضور کی تابعداری سے نکل نہ جائے۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ کفر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو اس کافر نے کہا اگر یہ بات ہے تو یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو مجھے میرا مال اور اولاد بھی مل جائے گی، تو پھر تم اس وقت آ جانا، جیسے وہ باغ والا قصہ کہ اگر پھیرا بھی گیا تو اپنے رب کی طرف تو اس سے بھی زیادہ اچھا ملے گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی بھی برباد نہیں ہوں گا، یہی دھوکہ ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اطلع کیا اس کو پتہ چل گیا یا مطلع ہو گیا، الغیب غیب کا، ام اتخذ کہ اس نے بنا لیا عند الرحمن رحمان کے پاس، عہدا کوئی عہد۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما جو، یقول وہ کہتا ہے، ونمد میم دال اور ہم لمبا کریں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب میں سے، مدا لمبا کرنا۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، تو ہم اس کے لیے عذاب کو بھی کیا ہے؟ کھینچ دیں گے، یعنی لمبا کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ وَنَرِثُهُ اور ہم وارث بنائیں گے اس کے، یقول وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا، فردا ہمارے پاس اکیلا، دال۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلِهَةً کچھ الہ، لیکونوا تاکہ وہ ہوں، لہم ان کے لیے، عزا عین زا عنقریب عزت کا سبب۔ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ بعض لوگ دود کو ضود بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آپ جیسا مرضی پڑھیں، لیکن دود کو پہلے پر پڑھنا ہے اور ساتھ ہی دال باریک پڑھا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، سیکفرون ان قریب وہ کفر کریں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ ہو جائیں گے، علیہم ان کے خلاف، ضدا دود دال مخالف۔ آیت نمبر 82 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔